اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالیٰ فی کلام الآخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وما اور جو کچھ آتاکم عطا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فخذوہ پس اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فعل، آپ کے اخلاق، آپ کے افعال، یہ سب کے سب جو ہے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمانا خواہ غصے کی حالت میں ہو خواہ عام حالات میں، وہ سارا جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سب کا سب حق ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے ہم نوٹ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کیا آپ جس وقت غصے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے منہ سے غصے میں بھی بجوز حق کے کچھ نہیں نکلے گا، حق کی بات نکلے گی۔ کوئی ایسی بات ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آئے گا۔ حدیث مبارکہ، حدیث لغوی طور پر کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، لیکن اسلام میں، اسلامی اصطلاح میں حدیث مبارکہ اس کو کہتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افعال ہو، اس کو قولی حدیث کہیں گے۔ آپ کا قول ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ آپ کا فعل ہے، آپ نے وہ کام کیا، وہ حدیث مبارکہ۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، نہ خاموش رہے، اس پر سکوت اختیار فرمایا، تو وہ بھی حدیث میں آئے گا کہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے، فوراً روک دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یا سکوت فرمایا وہ بھی حدیث مبارکہ میں آئے گی۔ تو یہ تینوں قسم کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے واجب العمل اسی طرح ہیں جس طرح قرآن پاک جو ہے واجب العمل ہے، واجب التعظیم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی اس کی خود دی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بات نکلنے کی، اس کے حق ہونے کی۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ کہ ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، انہیں القاء کیا جاتا ہے میرے اللہ کی طرف سے جو احکم الحاکمین ہے، تو وہ بات جو ہے حدیث مبارکہ میں آتی ہے، وہ اسی طرح واجب العمل ہے، واجب التسلیم ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے جس نے کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کی گارنٹی فرمائی ہے کہ وہ بات جو میرا نبی کہے گا وہی بات حق ہے، وہی بات جو ہے برحق ہے۔ تو آدمی دنیا میں بہت نیک اعمال کرتا ہے، بڑے سے بڑے عمل کرتا ہے، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، بہت عبادت ریاضت کرتا ہے، لیکن اگر اس پر وہ مہر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت کی ہے، میرے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، وہ عمل جو ہے وہ قابل عمل ہوگا، قابل تعظیم ہوگا، اس کی جو ہے وہ قیامت کے دن قدر ہوگی۔ اور وہ عمل جو ظاہری طور پر دیکھنے کو کتنا ہی آسان نظر آتا ہے، کتنا اچھا نظر آتا ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ گمراہی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر کریں گے تو وہ گمراہی ہوگا، خواہ دیکھنے کو کتنا آسان عمل جو ہے وہ لگے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہی بات جو ہے
قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور جو ہے رکوع کرنے والوں کے رکوع کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس کس کو دینی ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں جو ہے دی ہے۔ آدمی ظاہری طور پر بہت نیک عمل کر رہا ہے، بہت لوگ جو ہے کہتے ہیں بہت اچھا، ٹی وی والے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، سارا دنیا تعریف کر رہا ہے، لیکن اگر جو کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر تھوڑی سی ریاکاری بھی آ گئی تو عمل جو ہے وہ مردود ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جو میری خوشنودی کے لیے میری اس کے لیے نہیں کیا ہوگا ایسے بے شمار اعمال ہوں گے۔ فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جس وقت میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان لے آؤ تو میزان لایا جائے گا، تو وہ عمل اسی طرح پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا وزن نہیں کرے گا، وہ سٹیج پر نہیں ہوں گے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی رضامندی کے لیے کیا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم دنیا کے کسی حکمران کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو دل کی بات جانتا ہے اس کو ہم کسی طریق سے جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگ ہوں گے اپنے اعمال کہیں گے اللہ تیری خوشنودی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہت بڑا عالم آئے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا، تیری رضا کے لیے وہ کیا، سارا کام تیری رضا کے لیے، اللہ کہے جھوٹ کہے گا، تو کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تو دل کی بات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے عالم کہیں، شہید لایا جائے گا اس لیے لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تیری واہ واہ ہو، چرچا ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہے قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال جب آدمی کرتا ہے کتنا آسن سے آسن عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن اس پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل جو ہے مردود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ جو ہے دے دیں گے اور قیامت کے دن وہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی کہ تو نے بڑا مال خرچ کیا، وہ تو ریاکاری کے لیے کیا، تو نے جو ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا، تو وہ عمل، وہ خیرات، وہ صدقہ، وہ عمل الٹا پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بہترین جو ہے وہ بات بتائی ہے نیک اعمال کرنے کے بارے میں، وہ نیت کے بارے میں بتائی، فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت صحیح ہوگی تو وہ عمل جو ہے وہ صحیح ہوگا، اگر اس کی نیت کے اندر جو ہے کوئی اور بات ہے تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، مختصر میں جو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ لدنیا او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، متفق علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ یہ فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے لکل امرئ ما نوى، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کو وہ بدلہ جو ہے دیا جائے گا، اور اس کی نیت جو ہے کسی اور مقصد کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو فرمایا جس کی اس نے نیت کی وہی اس کو ملے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں تو نیت جو ہے وہ بھی نیک ہوگی، اگر نیت نیک نہیں ہے تو نیک اعمال جو ہیں وہ رد کر دیے جائیں گے۔ اور برے اعمال، کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے، کہتا ہے میری نیت ٹھیک تھی، ڈکیٹی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، رازنی کرتا ہے، کہتا ہے میں نے مسجد بنانی تھی، یتیموں کی میں نے کفالت کرنی تھی، میں نے اچھے اچھے اعمال کرنے تھے، میں نے اس کی سخاوت کرنی تھی، تو وہ
قابل قبول نہیں ہوگی۔ نیک اعمال جو ہے اس میں ہی نیت کا اعتبار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عمل بھی نیک ہے، نیت بھی نیک ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، جس کے لیے ہوگا اسی کا بدلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہے، صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، ایک بی بی صحابیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک صحابی جو ہیں ان سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اگر مدینہ منورہ جو ہے ہجرت کر کے آ جاؤ گے تو وہاں میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ وہ صحابی جو ہے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، ان کا نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام نے ان کو ہنسی میں جو ہے یہ کہا، مہاجر قیس، کہ یہ قیس کا مہاجر ہے، اس لیے اس نے ہجرت کی۔ تو اللہ بہتر جانتا نا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو نکاح بھی ہو جائے گا، ہجرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی، صحابی اللہ کے رسول کا، صحابیاں کے اللہ کے رسول کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس نے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کی عظیم خواہش کیا تھی کہ یہ نکاح کرنا سیکنڈری بات تھی اس کی، اور جو ہے وہ دوسرا جو ہے ہجرت کرنا اولین تھی، اصل ہجرت مقصد تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی انسان کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ہجرت کرتا ہے کسی مقصد کے لیے تو جس کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو وہی بدلہ جو ہے دیا جائے گا۔ تو ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، بار بار نیت کو ٹٹولنا ہے، اللہ ہماری نیت صحیح کر، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، نیت بھی نیک کرنی ہے اور اعمال بھی نیک کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور نیت بھی اپنی ٹٹولنے کی، ٹھیک کرنے کی، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و ما علینا الا